کبھی رسول کے کاندھے پر، کبھی نوکے ثنا پر، حسین آپ کا جب دیکھا، سر ہمیشہ بلند دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مرسلین۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک حسین رضی اللہ عنہ ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے القابات سبط الرسول اور ریحانۃ الرسول ہیں۔ حضرت سید السادات امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ نسب والد ماجد کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسین بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بن حضرت ابو طالب بن حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبد المطلب پر آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اور عادات و اطوار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، اور علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام 5 شعبان المبارک 4 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ مشکوتہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہا بنت الحارث روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، جو کہ والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کی گود میں ڈال دیا، اور یوں حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کو امام حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت تھی، اور آپ رضی اللہ عنہا نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی، اور آپ اپنا آرام و سکون آپ رضی اللہ عنہ پر قربان کر دیا کرتی۔ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام قرب رکھا۔ روایت کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک حسین رکھا۔ پھر 7ویں روز آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن کے 7 برس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے۔ آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی تربیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، اور دونوں بھائی بچپن سے ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ بس اس دن کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی اور پھر کبھی اہل بیت کی سعادت پر حرف نہ آنے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ بنت حارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آغوش نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے پاس اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ بحوالہ مشکوتہ شریف جلد سویم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کافی عرصے بعد تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے اور وہ مقام کربلا ہے، اور وہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا، اسے سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس بوتل کا منہ اچھی طرح بند کر دیا، اور پھر جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے عراق کا سفر کیا تو میں اس شیشی کو روز دیکھتی تھی، اور جب عاشورہ کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور میں جان گئی کہ آج ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ رضی اللہ عنہ کو شہادت کی خبر ملی تو وہ عاشورہ کا ہی دن تھا، اور اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش کے فرشتے نے میری زیارت کے لیے اللہ سے اذن طلب کیا، اور جب اسے اجازت ملی تو وہ میرے پاس آیا، اور اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تم دروازے کا دھیان رکھنا اور کوئی اندر نہ آئے، مگر اس وقت اچانک حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومنے لگے۔ بارش کے فرشتے نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرشتہ بولا، عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کرے گی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو میں وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس فرشتے نے وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور پھر وہ سرخ مٹی بھی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرخ مٹی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی،
اور انہوں نے وہ مٹی ایک کپڑے میں باندھ لی اور وہ مٹی کربلا کی تھی۔ شہادت گاہ حسین رضی اللہ عنہ کی مٹی کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پھر اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا فرزند ہے، اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو گود میں بٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، انہیں بہت جلد شہید کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہیں کون شہید کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں وہ جگہ بتاؤں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی جانب اشارہ کیا اور پھر کچھ سرخ مٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور وہ مٹی شہادت گاہ حسین رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت اسبق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ہمارا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں آج حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس جگہ آنے والے دور میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ قیام کرے گا، اور اس جگہ ان کے اونٹ بندھے ہوئے ہوں گے، اور اسی میدان میں جوانان اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوگی، اور یہ جگہ شہیدوں کا مدفن بنے گی، اور زمین و آسمان ان لوگوں پر روئیں گے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔